یہ آیت سن کر ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، کامیاب لوگوں میں یا ناکام لوگوں میں۔ کیسے اپنا تجزیہ ہم کریں، اپنا ٹیسٹ خود کریں، اپنا جائزہ خود لیں، اپنے آپ کو ایگزامن خود کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس گروہ میں میرا شمار ہے، نیک لوگوں میں یا برے لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں یا ناکام لوگوں میں۔ کیسے فیصلہ کریں گے ہم؟ اگر کسی کا دل برائی کے کام میں لگا ہوا ہے اور اسے برائی کے کام میں سکون ملتا ہے، اسے برائی کے کام میں اٹریکشن نظر آتی ہے، چمک ہے، کشش ہے، ادھر برائی کی طرف، وہ برائی کی طرف مائل ہے، تو وہ پھر سمجھ لے اللہ کے ہاں وہ کیا ہے، ناکام ہے۔ اسے دراصل ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ جو برائیاں کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، فسق و فجور کرتا رہے، نافرمانی کے کام کرتا رہے، اسے پھر سمجھ لینا چاہیے مجھے اللہ کی طرف سے کیا ملی ہوئی ہے، ڈھیل، میں ڈھیل میں ہوں۔ اور جو شخص نیکی کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل نیکی میں لگے، اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگے، اس کا دل ذکر الہی میں لگے، تلاوت قرآن میں لگے، اس کا دل قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن پاک کے مطالعہ کے اندر دل لگے، درود شریف پڑھنے پر دل لگے، حدیث پڑھنے پر دل لگے، اچھی مجلسوں، نیک مجلسوں کے اندر وہ خوشی محسوس کرے، تو وہ سمجھ لے اللہ کے ہاں میں کامیاب ہوں، اللہ میرے نور ہدایت کو اور بڑھا رہا ہے، اللہ میرے نور ہدایت کو اور بڑھا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے بتا دیا انجام کے اعتبار سے اچھے لوگ وہ ہوں گے، کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور نیک اعمال ہی باقی رہیں گے، دنیا کا ساز و سامان دنیا کے اندر رہ جائے گا۔ اور اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہم نے کتنی قوموں کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیے، تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھا، سرمایہ زیادہ تھا، کوٹھیاں، بینک بیلنس، تجوریاں زیادہ تھیں، لیکن ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا، زمین سے ان کی داستان تک مٹا دی۔ لیکن ہم نے باقی کن کو رکھا؟ بولیے نا، نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے خود باقی رکھا۔ دوڑتے ہم کس کی طرف ہیں؟ دنیا کے مال کی طرف، آخرت کی نیکیوں کی طرف تو بڑے کم لوگ آتے ہیں نا جی۔